الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے رمضان المبارک کی بہاریں اور رحمتیں دیکھنا نصیب فرمائی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں انسان کو بار بار رمضان المبارک عطا کرے اور ساتھ صحت بھی عطا کرے تو یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، اس کی نوازش ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر عبادات کا سلسلہ بنسبت باقی 11 مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ لوگوں کا رخ مساجد کی طرف اور دروس سننے کے لیے اور علماء کو سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو ایک مہینہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس طریقے سے تربیت کرنا چاہتا ہے کہ بندہ اسی طریقے سے باقی 11 مہینوں میں بھی اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے ان تمام تر عبادات کے فریضے کو سر انجام دے۔ تو آج کی اس مختصر نشست کے اندر روزے کے جو مقاصد ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ رمضان المبارک شہر عظیم، ایک عظمت والا مہینہ بھی ہے۔ شہر مبارکن، یہ برکتوں والا مہینہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو یہ 10-11 گھنٹوں کا روزہ رکھوا کے جو اللہ تعالیٰ کی مین بندے سے ریکوائرمنٹ ہے، مطلب وہ بھوک پیاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں تقوی اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے طلوع آفتاب سے لے کے طلوع غروب تک، تو بندہ کس قدر میرے حکموں کی بجا آوری لاتے ہوئے ان ساری چیزوں سے رکا رہتا ہے، اور جیسے ہی پھر روزے سے فارغ ہوتا ہے تو باقی سارے چیزیں، لوازمات، بیوی کے پاس جانا، کھانا پینا، آرام کرنا، اس طرح کی چیزیں جو حلال ہیں وہ انسان کے لیے افطاری کے بعد جائز ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم رمضان المبارک کے ان عظیم مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چیزیں ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ وائے اللہ کیوں روزے فرض کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے جائز احکام اور ناجائز احکام، دو طرح کے حکم ہوتے ہیں نا، تو جو اللہ نے آپ کے لیے چیزیں حلال کر دی ہیں ان چیزوں کو اپنا لینا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، اسی چیز کا نام تقوی ہے، خوف خدا ہے، ڈر ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ روزہ انسان کو رکھوا کے یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں سے بچ جائے اور تقوی اختیار کر لے، شیطان کے راستے کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کا راستہ اپنا لے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا روزہ رکھوا کے انسان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دینا، ایک تو یہ مقصد تھا۔ دوسرا مقصد کہ انسان بےہودہ باتوں سے باز آ جائے اور بےہودگی کے عمل کرنے سے باز آ جائے۔
دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ۔ ایک بندہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی بیہودہ باتیں کرنا نہیں چھوڑتا اور اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ بندہ بھوکا پیاسا رہے، کیونکہ روزے کا مین مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور زبان سے وہ قول بک رہا ہے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ عام دنوں میں بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن روزہ رکھ کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا، فضول گوئی کرنا، اور پھر جو باتیں غلط کی اس پہ ویسے امپلیمنٹ بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ دو چیزیں ریکوائرڈ تھیں کہ بندہ روزہ رکھ کے اپنی زبان کی بھی ہر اعتبار سے حفاظت کرے، اور جو باتیں کر رہا ہے یعنی بےہودگی کی اور بےہودہ عمل سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو بچانا چاہتے ہیں۔ دو مقصد ہو گئے روزے کے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ انسان کو روزہ رکھوا کے زنا بدکاری سے بھی اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع علیکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بندہ نکاح کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، ٹھیک ہے جی، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور تم میں سے جو بندہ نکاح کے اخراجات اور شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے اوپر روزہ ہے۔ کیوں؟ فإنہ لہ وجاء، کیونکہ روزہ جو ہے وہ انسان کی نفسانی جو خواہشات ہوتی ہیں ان چیزوں کو دبا دیتا ہے، یعنی انسان جب روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے اس کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے، تو پھر انسان کی بدکاری کے لیے جو اندر کی خواہش ہوتی ہے وہ نہیں جاگتی، تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پہلے ہی بتا دیا کہ بھئی تم میں سے جو بندہ طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ واضح طور پہ ہے کہ بندہ گناہ سے بچ جائے، زنا سے، بدکاری سے بچ جائے۔ اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو نہیں طاقت رکھتا وہ بندہ بھئی روزہ رکھے، تو روزہ جو ہے وہ انسانی خواہش کو دبا دیتا ہے، اس وجہ سے روزہ رکھنا مقصود ہے۔ اور پانچواں ایک مقصد جو ہے، چوتھا مقصد، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ بسا اوقات جب انسان 11 مہینے اچھا کھاتا ہے، اچھی رہائش پذیر ہو جاتا ہے، گھڑی ہوتی ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یوں کہہ لیں کہ بندے کے پاس ہر طرح کی جب فیسلٹیز موجود ہوتی ہے نا تو وہ آہستہ آہستہ مغرور ہو جاتا ہے، عام انسان کو انسان نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، اور اس غرور اور تکبر کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روزہ رکھوا کے انسان کو جب بھوکا پیاسا انسان رہے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ یہ احساس اور خواہش پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بندہ سوچے کہ میرے پاس سورس انکم بھی ہے، رزق بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو صرف اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے میں چند گھنٹوں کے لیے خود کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، دور رکھا ہے، تو میری یہ حالت ہے کہ میں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کے پاس آسائشیں نہیں ہیں، سورس انکم نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، رزق روٹی کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بیچارے بھوکے پیاسے جیسے یتیم، مسکین، بے سہارا لوگ، بیوہ عورتیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دل میں احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا مردہ ضمیر، مردہ دل دوبارہ سے پھر زندہ ہو جائے اور یہ سوچے کہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے اس کا ایک مقصد انسان کے دل کو جلا بخشنا، روشنی دینا بھی ہے، تاکہ انسان کے لیے ضمیر جاگ جائے، وہ انسان
احساس پیدا کرے دوسرے کا دل میں۔ 4 مقصد ہو گئے۔ 5واں مقصد کہ انسان عبادات کا پابند بن جائے۔ ابھی یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک آیا، ہر عام سے عام انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی روزہ رکھوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کے آنسو بہا کے مناؤں، اور وہ مسجدوں کا رخ کرتا ہے، علماء کو زیادہ سننا شروع کر دیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ شروع کر دیتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں فری وقت میں بیٹھا ہوا ہوں تو کوئی ذکر اذکار کروں، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھوں، ٹھیک ہے۔ تو جو اس طرح اللہ تعالیٰ پورا مہینہ یہ تربیت کرواتا ہے، تو مین مقصد یہ ہے کہ اس ایک مہینے میں جس طرح آپ صوم و صلات کے پابند رہے ہیں، ایز اٹ از باقی جو 11 ماہ ہیں اس کے اندر بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز آپ نے سر انجام دینی ہے۔ تو یہ 5 موٹے موٹے مقصد تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ تو باقی یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہم چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو 5 مقصد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں روزے کے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 5 مقصد